ان میں سے ہر آیت با مقصد ہے، ہر آیت کے اندر ایک فائدہ ہے، اور ہر آیت کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بڑی حکمت ہے۔ تو قرآن مجید اسی غرض سے انسان کو پڑھنا چاہیے اور ہر آیت پر غور بھی کرنا چاہیے کہ رب العالمین نے یہ کیوں یہ احکامات بھیجے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے اندر آتا ہے، پہلی جو امتیں گمراہ ہوئی ہیں ان کے متعلق قرآن مجید کے اندر اس آخری امت کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہیں کتاب دی گی فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ فرمایا کتاب ملنے کے بعد جب طویل عرصہ گزر گیا، ایک لمبا عرصہ گزر گیا، تو پھر ان لوگوں کے دل جو ہیں وہ سخت ہو گئے اور اکثر ان میں سے پھر اللہ کے نافرمان نکلے۔ تو یہ سورہ حدید کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں اس امت کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں جس طرح پہلی امتیں گمراہ ہوئی کہ جب کہ کتابیں اللہ نے ان کی بھی عطا فرمائی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے کتابوں کے سبق کو بلا دیا، اور جب انسان اللہ کی اتاری کتاب کے سبق کو بلا دیتا ہے پھر انسانوں کے دل جو وہ سخت ہو جاتے ہیں اور نتیجتاً پھر انسان فاسق اور بعض اوقات کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ تو قرآن مجید کے ساتھ وہی حال جو گزشتہ قوم نے اپنی کتابوں کے ساتھ کیا، مسلمانوں کی اکثریت بھی کچھ ایسا ہی کر رہی ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ اقوام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا الذین جعلوا القرآن عضین، کہ انہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا تھا۔ قرآن کے لفظی معنی ہے پڑھے جانے والی کتاب جو بار بار پڑھی گئی ہو۔ اس معنی سے گزشتہ کتابیں وہ پڑھی جاتی تھیں تو معنی کے اعتبار سے ان کو بھی قرآن کہا گیا، یعنی ان کو جو کتابیں ملی تھیں ان کتابوں کو انہوں نے اپنے اپنے مقصد کے لیے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، اور مسلمانوں نے بھی قرآن کے ساتھ یہی کچھ اشر کرنا شروع کر دیا کہ ہر ایک گروہ نے، ہر ایک جماعت نے، ہر ایک فرقے نے قرآن مجید ہی سے چند آیات لے کر ان پر درس و تدریس، ان پر تقاریر اور ان پر کتابیں اور ان مضامین پر مناظرے کرنا شروع کر دیے، اور اب جن لوگوں نے چند آیات کو عنوان واعظ بنایا ہوا ہے اس سے وہ ہٹ کر دوسری آیات کو دیکھتے ہی نہیں، جبکہ دوسرے بھی اسی قرآن کی آیات ہیں، اسی قرآن کے اوراق ہیں، اسی قرآن کا سبق ہے، لیکن اس کی طرف دیکھنے کو ان کا ذہن ایسا بنا ہوا ہے کہ جس طرح گزشتہ قوم نے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن کے اندر سورہ حدید کے اندر کیا، الذین جعلوا القرآن عضین، انہوں نے اپنے قرآن کو، اپنی کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یہی حال انہوں نے بھی کر دیا۔ اس وجہ سے اسلام کا اصل نقشہ اور اصل اسلام سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک انسان نئے سرے سے اپنے ذہن سے اور اپنے دماغ سے تعصب کو اتار کر اور آباء و اجداد سے اخذ کردہ عقائد یا رسومات کو چھوڑ کر یا اپنی جماعت اور اپنے فرقے کے خیالات سے ہٹ کر خالی اس ذہن ہو کر قرآن کو پڑھے گا، پھر قرآن سے کچھ بات کرے گا۔ لیکن ایک آدمی پہلے سے تصور شدہ عقائد اور نظریات اور خیالات کو دماغ میں رکھتے ہوئے یہ کہے کہ قرآن مجھے ہدایت دے دے، قرآن مجھ پر کھل جائے، تو یہ بات ناممکن